حضرت حرم بن حیان رحمتُ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں میں حضرت اویس کرنی کو ڈھونڈنے چل پڑا. ڈھونڈنے بھی اسے نکلا جسے کسی نے نہیں ڈھونڈا. تو حضرت خواجہ اویس کرنی کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے کہتے ہیں میں گیا کرن گیا. فرماتے ہیں میں گیا تو مجھے لوگوں نے کہا وہ تو حج کرنے چلے گئے. کہتے ہیں جب میں مکے گیا تو میں نے لوگوں سے پوچھا اویس کرنی آئے تھے؟ کہنے لگے ہم تو نہیں جانتے. کون اویس کرنی؟ انہوں نے کہا کہ حضرت اویس کرنی چہرے پر برس کے داغ ہیں, کمزور سا وجود ہے, داڑھی زیادہ گھنی نہیں. جب حالات بتائے تو کہنے لگے اس طرح کا ایک شخص آیا تھا, اس نے طواف کیا تھا. پہلے بھی دنیا کرتی ہے پر جب اس نے کیا ہے نا تو اس کے طواف نے وہ خود بھی رویا ہے اور بھی بڑے روئے ہیں. وہ جب حجر اسود پہ آیا ہے تو رنگ بدلتا دیکھا ہے. کہا وہ کدھر گئے؟ کہنے لگے پورا نہیں پتا, اتنا ضرور خبر ہے کہ ان کے انداز بتاتے تھے کہ اب مدینے جائیں گے. جناب حرم بن حیان کہتے ہیں پھر میں مدینے گیا, میں نے خواجہ اویس کو ڈھونڈا. میں نے کہا یار میں نے حضرت خواجہ اویس کرنی کو ملنا ہے, کسی نے بتایا ہے کہ وہ مدینہ شریف آئے. تو لوگ کہنے لگے ہم نہیں جانتے وہ کون ہے. لیکن نا دنیا جان گئی, دنیا میں بڑا کچھ ہو گیا. بائی نیم لوگ جاننے لگے, ہوٹلوں پہ پہچاننے لگے, سڑکوں پہ پہچاننے لگے. لیکن بات تو یہ ہے کہ جن کو پہچاننا چاہیے اگر وہ پہچان لیں پھر تو بڑی بات ہے, پھر تو بڑی بات ہے. لیکن اگر وہاں ہی پہچان نہ ہو سکے تو پھر تو معاملہ بڑا الگ سا ہے نا. عزیز بھائی, حضرت خواجہ اویس کرنی کے بارے میں پوچھا تو مدینہ شریف کے زائرین اور وہاں کے مقامی لوگ بھی کہنے لگے کوئی نہیں پتا, ہم نہیں جانتے, ملے ہی نہیں. تو کہا باریک سا وجود ہے, پرانا سا لباس ہے, برس کے داغ ہے, چہرے پہ داڑھی زیادہ گھنی نہیں, کسی کو پاس نہیں بٹھاتے. اور پھر ایک جملہ اور کہا, سنا ہے روتے ہیں تو بڑے درد سے روتے ہیں, سنا ہے بھیگی رہتی ہیں پلکیں, سنا ہے ان کی پلکیں بھیگی رہتی ہیں. میں 2-4 دن پہلے کسی سے سن رہا تھا شعر, اس نے کہا تھا ایک باری میری آنکھیاں تو انہوں نے اتھرو پونجے سن, ہن چسکا پہ گیا رونے دا, ہر ویلے یا ہوزاری ہے. کہتے ہیں کہ وہ اس طرح کی اس کی کیفیت ہے. کہتے ہیں میں نے کہا یار وہی تو اویس کرنی تھے, کدھر گئے؟ کہنے لگے کوئی خبر نہیں. جب وہ آئے ہیں تو ان کے آنے کا انداز ہی نرالا تھا, سسکیاں اور آہیں نکل گئیں اس شخص کی جب وہ مدینے آیا. حضرت حرم بن حیان کہتے ہیں میں ڈھونڈتا رہا, تلاش کرتا رہا. پھر میں ان کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے عراق میں آیا تو نہر فرات کے کنارے ایک کمزور سے آدمی کو ریت کے ٹیلے پر بیٹھ کے وضو کرتے دیکھا. کہتے ہیں جب ان کا وضو مکمل ہوا تو میں نے کہا السلام علیکم. تو کہتے ہیں انہوں نے چہرہ نہیں پھیرا, وہیں بیٹھے بیٹھے کہنے لگے وعلیکم السلام یا حرم بن حیان, یا حرم بن حیان وعلیکم السلام. کہتے ہیں میں نے کہا کہ من انت, آپ کون ہے؟ تو کہنے لگے وہی ہوں جسے تم مکے اور مدینے ڈھونڈتا رہا. تو کہتے ہیں میں نے کہا حضور آپ میرا نام کیسے جانتے ہیں؟ بڑا خوبصورت جملہ ہے, اللہ کرے آپ کو یہ یاد رہے. سبق کبھی نہ بھولنا, یہ سبق کبھی نہ بھولنا. بابا صاحب کے مزار پہ گئے تو خالی آ گئے, دادا صاحب گئے تو خالی, ایسے ہی چلے گئے. ہم فارغ لوگ تھے, کوئی کام نہیں تھا کہ بابا فرید کی گلیوں میں گھومتے رہے. ہم فارغ تھے کہ 2-2 بجے حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ کی جالیوں کے سامنے کھڑے رہے. ہم کوئی پتھر چاٹنے والے لوگ تھے کہ آدھی رات بیت گئی اور ہم بزرگان کرما والا شریف کھڑے رہے. یہ کیسے ہو گیا کہ محدث اعظم کے مزار پہ کھڑے رہے؟ ایسے ہی کوئی بات تھی؟ حضرت اویس کرنی بول کر فرمانے لگے, کہنے لگے کیا کہا تو نے کہ میں تجھے کیسے جانتا ہوں؟ فرمانے لگے تو مجھ سے پیار کرتا ہے. عارف تو روحی من روحی کا, میری روح تیری روح کی جاننے والی ہے. یہ روحوں کا رشتہ ہے, یہ خطا نہیں جایا کرتا. عارف تو روحی من روحی کا, میری روح تیری روح کو یہ جانتی ہے. یہ کیسے ہو گیا؟ کوئی ایسے لوگ تھے, تو اتنی جگہ مجھے تلاش کر آیا اور میں تجھے جانوں نہ؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ تو ڈھونڈتا رہا گلی گلی اور میں کہوں کہ میں تجھے جانتا نہیں. فرمایا حرم بن حیان میں, ہاں میں دعا کرتا ہوں اللہ کی بارگاہ میں کہ رب کریم مجھے اور تجھے جنت میں اکٹھا کر دے. کہتے ہیں جب انہوں نے یہ دعا کی تو وہ چل پڑے. میں نے کہا حضور کہاں جا رہے ہیں؟ فرمانے لگے میرا پیچھا نہ کرنا, میں کسی اور منزل کا مسافر ہوں, اور جس رستے میں چل رہا ہوں نا ان منزلوں پہ ساتھ نہیں کسی کو لیا جاتا. یہ میری اپنی ذاتی منزل ہے,
اس میں پاؤں پہ چھالے ذرا سخت ہوتے ہیں، ہر آدمی کا کام نہیں یہاں چلنا، تو مجھے تنہا رہنے دے اور مجھے اپنی مرضی سے چلنے دے۔ کہتے میں نے منت کی تو کہنے لگے بس انہیں جد و جہد بڑی کی تھی تو تیرے ساتھ ملاقات کر لی، تجھے پہچان لیا، تیرے ساتھ بات کر لی، ورنہ میں کہہ چکا ہوں اسی کسے دے کچھ نہیں لگ دے۔ اسی لیے میں نے حضرت غالباً امام شورانی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے پڑھا ہے کہ قیامت کے دن جب حضرت ویسے کرنی جنت میں جائیں گے تو ممکن ہے اس وقت بھی لوگوں کو دیدار نہ کرایا جائے، بلکہ امام شورانی کہتے ہیں اللہ 70,000 فرشتے ان کی شکل کے پیدا فرمائے گا اور ان کے جھرمٹ کے اندر چھپا کے انہیں جنت میں داخل کرے گا۔ ملاقات کس سے ہوگی؟ صرف انہی سے ہوگی جن کے لیے انہوں نے زندگی گزار دی، یا خدا سے ملیں گے یا مصطفیٰ کریم سے ملیں گے۔ یہ بھی لوگ تو محبت کریں، صالحین کا پیار، نیک لوگوں کی محبت، صالحین کی محبت رستہ آسان کرتی۔ کوئی شک نہیں کہ زمانے میں سارے لوگ اچھے نہیں ہوتے، برے لوگ بھی آئے ہیں مارکیٹ میں، ہوتے ہیں، لیکن 2 4 5 10 بروں کو لے کر کے اچھوں کی محبت چھوڑ دیں گے، نیک لوگوں کا ذکر چھوڑ دیں گے، ان کا پیار چھوڑ دیں گے، ان کا تذکرہ پڑھنا چھوڑ دیں گے، ان کے پاس بیٹھنا چھوڑ دیں گے۔ گزشتہ دور میں جو بادشاہ بھی نیک ہوئے نا وہ بھی صالحین کی محبت کی وجہ سے نیک ہوئے۔ اورنگزیب عالمگیر اگر کچھ بہتر ہوئے تو اس لیے کہ ملا جیون نیک آدمی سے محبت کرتے تھے۔ محمود غزنوی کی بہتری کا سبب یہ تھا کہ حضرت سیدنا ابو الحسن خرقانی کے پاس جایا کرتے تھے۔ صالحین کی محبت نے بادشاہوں کے رخ بدلے، بادشاہوں کے۔ ان لوگوں کو پیار تھا تو اعلیٰ جہانگیر بادشاہ جایا کرتا تھا خواجہ اجمیر کے آستانے پر، تو لوگ کہتے ہیں کہ بڑے سخت دنوں میں بھی ہم اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھا کرتے تھے۔ درد والی جگہ پہ جاتے تھے نا لوگ تو درد مند ہو جاتے۔ اس لیے صالحین کا پیار کبھی نہ چھوڑے، کبھی نہ چھوڑے۔ میرے بھائی کپڑوں پہ مٹی پڑ جائے نا تو کپڑے دھوئے جاتے ہیں، اتار کے پھینکے نہیں چاہتے۔ چیزیں غلط ہو جائیں تو گرد جھاڑی جاتی ہے، اس نظام کو چھوڑا۔ صالحین کا پیار کبھی نہ چھوڑنا، کبھی نہ چھوڑنا۔ رب کریم کے بندوں کی محبت اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب کرے گی آپ کو۔ اللہ کے بندوں کی محبت آپ کے اندر جلوے پیدا کرے، اور اگر آپ ان کو پڑھیں گے۔ میں جب پاک پتن شریف جاتا ہوں یا کسی مزار پر میں کھڑا ہوتا ہوں نا تو وہ جو حالات پڑے ہوتے ہیں نا ان بزرگوں کے، وہ سامنے آتے ہیں کہ یہاں خواجہ نظام الدین محبوب الہی تشریف لائے۔ دیکھیں نا اگر کوئی بندہ سوچے تو ہو سکتا ہے کہ اس کا کلیجہ پھٹنے کو آئے جب خواجہ نظام الدین صاحب کہتے ہیں کہ جو باب جنت ہے نا بابا فرید صاحب کا، کہتے ہیں ایسی باب جنت نہیں، فرماتے ہیں جب بابا صاحب کا وصال ہوا تو بابا صاحب وہیں لیٹے ہوئے تھے جہاں آج ان کی مزار ہے، اور ان کے سرانے بالکل جس جگہ کو لوگ باب جنت کہتے ہیں وہاں میں نے رسول پاک کو کھڑے ہوئے دیکھا ہے۔ اب کوئی آدمی حضور کی خوشبو محسوس، اس کا ایک ارادہ بن گیا نا کہ یہاں حضور کھڑے تھے، اس پر کیفیت کیا طاری ہوگی، اس پر انداز کیا ہوگا، اس پر وارد کیا ہوگا، وہ کہاں پہنچ جائے گا 1-2 منٹ کے اندر۔ تو یہ تو اس وقت ہے جب اس کے محسوسات ہوں گے، جب وہ نظریاتی طور پر اس بات سے متفق ہوگا، جب وہ خوشبو محسوس کرنے کی صلاحیت رکھتا ہوگا۔ ایک بات عذرائے محبت ہے، کہہ دیتا ہوں کیونکہ سوالات ہوتے رہتے، کہہ دیتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت کے ایک مرید تھے مولانا حشمت علی خان صاحب رحمۃ اللہ، بڑے تگڑے آدمی، جن لوگوں کی پوزیشن بڑی سخت فاضل لوگ ہوتے ہیں نا، اور حاضر جواب 1 منٹ سے پہلے۔ پاک پتن شریف گئے تو باب جنت سے گزر کے آئے۔ باب جنت سے کسی ہمارے عالم نے نہیں لکھا کہ جب وہاں سے گزر گیا اب توبہ نہ کرے اور کوئی اچھا عمل نہ کرے تو جنت میں جائے گا، بس یہ کہا کہ ایک دروازہ ہے جہاں خواجہ نظام نے حضور علیہ السلام کو کھڑے دیکھا، گزر جائے کوئی تو الحمدللہ اس کے لیے ایک برکت ہے۔ لیکن کسی شخص نے یہ نہیں کہا کہ اب وہاں سے نکل کے آ جائے اور معاذ اللہ جھوٹ بولے، جو مرضی کرے اور کہ میں جنتی ہو گیا۔ یہ معنی کسی بندے نے بھی بیان نہیں کیا۔ ہاں وہاں سے گزر کے آئے، سچی توبہ کرے، بعد میں اپنے اعمال پہ محنت کرے، اللہ اسے برکت عطا کرے گا۔ فرماتے میں پاک پتن شریف سے ہو کے آیا، رش بڑا تھا، اس کے ایام تھے، تو باب جنت سے گزر کے آیا تو میں بس کی چھت پہ بیٹھ گیا۔ کچھ اور لوگ بھی تھے تو ان میں سے کچھ ایسے صاحبان بھی تھے جن کو بیماری ہوتی ہے چھیڑ کے رکھنے کی، کوئی نہ کوئی بات کیے رہتے ہیں، یہ ہو گیا تو وہ ہو گیا۔ کہتے ہیں انہوں نے بات چھیڑ دی، مولانا کہاں سے آ رہے؟ تو میں نے کہا پاک پتن شریف۔ تو کہنے لگے کہ آپ وہ بہشتی دروازہ جس کو کہتے ہیں باب جنت، وہاں سے بھی گزرے ہیں؟ کہنے لگے الحمدللہ، لائن تو بڑی لمبی تھی پر موقع مل ہی گیا ہے۔
गुजर गया हूँ वहाँ से। तो कहते हैं मुझे सूंघने लग गए, कहने लगे फिर तो आप जन्नती हो गए होंगे, पर आपके पास से जन्नत की खुशबू नहीं आ रही। तंजिया उन्होंने कहा, तंजिया। तो कहते हैं उन्होंने तंज किया तो मुझे भी हक हासिल था, जवाब दर जवाब की तो इजाज़त होनी चाहिए ना। मैंने कहा मौलाना क्यों, आप क्यों सूंघ रहे हैं? कहने लगे मैंने हदीस पाक में पढ़ा है कि जन्नती 500 साल भी दूर होगा तो उसके पास से खुशबू आएगी, यानी 500 साल लगेंगे अभी उस तक, तो फिर भी जन्नत की खुशबू आएगी, तो आपसे तो कोई नहीं आ रही। कहते मैंने उनसे कहा आपने एक हदीस पढ़ी है, अगली भी पढ़ लेनी थी। हुजूर ने फरमाया जहन्नमी को जन्नत की खुशबू कोई नहीं आएगी। ये नहीं पढ़ी आपने हदीस, ये नहीं नजर से गुजरी? तो कहते अब वो मौलाना मुझसे माजरत करने लगे, कहने लगे यार आप तो नाराज ही हो गए। तो मैंने कहा भी आपने क्यों छेड़ी बात? मैंने आपसे को डिस्कस किया, आपने पूछा कहाँ से, आप फिर आप ही ने कह दिया कि वहां से गुजरे कि नहीं जन्नती दरवाजे से, और फिर आपने ही एतराज कर दिया, तो फिर हमें इतना तो हक हासिल है ना। हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, और तुम कत्ल भी कर दो तो चर्चा नहीं होता, हमें भी तो हक हासिल है ना, इतना तो जवाब दर जवाब हम दे सकते हैं। तो भाई इसलिए सालिहीन की मोहब्बत कभी ना छोड़े, अल्लाह के बंदों का प्यार कभी न छोड़ें। किसी बुजुर्ग का जिक्र हो, किसी सहाबी की बात हो, अहले बैत नबी, हत्ता कि अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम, अल्लाह के अंबिया की मोहब्बत, उनकी ताज़ीम, उनका इकराम अपने दिल में बिठाएं, इसको जगह दें। तो ख्वाजा वैसे करनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बाजार हुजूर तक पहुंचे नहीं, लेकिन उन गलियों में रहे जो गलियां मेरे मुस्तफ़ा तक जाती थी, उन रस्तों में रहे। हमें ना पहुंचने का बड़ा शौक है, देखने का बड़ा शौक है। ओ भाई यही बेहतर है कि पर्दों में वो पर्दा पोश रहे, वो अगर पर्दे उठा दे तो किसे होश रहे। हुक्म ये दिया गया है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वकूनू मास्सादिकीन, अल्लाह से डरो ईमान वालों और सच्चों की संगत इख्तियार करो। इस आया करीमा के तहत भी तमाम मुफस्सिरीन ने यही लिखा है कि तुम अच्छे लोगों के रास्ते पे चलो। क्या करो? वो जो हमें शौक है ना, अब तो खैर ज़ियारतों की पटारी खुली हुई है, अब तो लोगों को ज़ियारत होती है वो साथ फेसबुक पे भी जाती है, करामत आती है तो वो सीधी पब्लिशर के पास जाती है, और लोगों का दिल करता है मुझे छेड़ो सही। 15-18 करामतें तैयार हैं, जेड़े महरम राज हकीकत दे ओ ते राजे हकीकत खोल दे नहीं, ए जिन्ना वेख्या नहीं ओ करन गल्लां, जिन्ना वेख लिया ओ ते बोल दे ही नहीं। ए जिन्ना वेख्या नहीं ओ करन गल्लां, जिन्ना वेख लिया ओ ते वो कहाँ बात करते हैं साहब। हजरत अवैस करनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपके हालात पर ज्यादा मवाद किताबों में मिलता ही नहीं है। मेरी बात पर तवज्जो करें आप हज़रात, एक वक्त में एक ही काम हो सकता है। ज्यादा मवाद उनके हालात पर, उसकी एक बहुत बड़ी वजह है। कुछ लोग मजलिसों में रहते हैं, महफिलों में रहते हैं, एक साहब कहता है मैं भी उनसे मिला हूं, दूसरा कहता है मैं भी मिला हूं, तीसरा कहता है मैं भी मिला हूं, चौथा कहता है भाई वो मिलते जो रहते हैं, आते जाते जो हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मिलना पसंद ही नहीं करते, कने ऐसी किसी दे कुछ भी नहीं लगते ते ना को साडा दर्दी। वो खुदा रसूल की याद में अलग थलग, जब वो किसी से मिले ही नहीं तो किसी को उनका वाकया कैसे याद होगा, जब मुलाकातें नहीं हुई तो उनकी बातें कैसे याद होंगी। बड़ी मखसूस लोगों से हजरत अवैस करनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कर्न के रहने वाले थे, दूर रह के। हम लोग ना दूर यहाँ से आवाज़ देते हैं कि या रसूलल्लाह कोई सबब लग जाए तो हम मदीना शरीफ हाजिर हो जाएं। मेरे अस्हाब रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे जो दूर रह के भी नबी पाक की सही बात माने ना, मुस्तफ़ा करीम उसे वहीं दीदार अता कर देते। शर्त यह है कि माने सही करके, दूर रह के। दलील क्या है? हजरत वैसे करनी तो पास रहे ही नहीं, लेकिन महबूब के तरीके पर सही करके अमल किया, नबी पाक अलैहिस्सलाम की सुन्नत पर सही करके अमल किया, हुजूर की बातों को सही करके माना। करीब नहीं थे, कर्न में थे, दूर थे, लेकिन मेरे महबूब ने बटन खोल के यमन की तरफ चेहरा मुबारक करके ठंडी सांस लेके फरमाया इधर से ना मुझे रब रहमान की खुशबू आती है, इधर से मुझे रब रहमान की खुशबू आती है। भाई तू बात मान, तू जहां भी है। अभी मैं अपने एक दोस्त को समझा रहा था कि खुशामद और होती है और मोहब्बत और होती है। मुंह पे लोग बड़ी खुल के खुशामद कर देते हैं, लेकिन समझ आ रही होती है कि जो कह रहा है ना, इसकी बॉडी लैंग्वेज इसका साथ नहीं दे रही, गलत कह रहा है, झूठ बोल रहा है।
یہ جو کہہ رہا ہے نا یہ خوشامد ہے. لوگ کام لینے کے لیے نہیں بعض اوقات بڑھا چڑھا کے, چھوٹے بندے کو نہیں بندہ بڑھا چڑھاؤ, بیٹا تو ہے ہی بڑا دلیر, جا میرا پتر بھاگ کے. تو یہ تعریف نہیں ہو رہی, یہ خوشامد ہے. او بھائی خوشامد اور محبت میں کچھ لوگ سامنے آ کے بڑی خوشامد کرتے ہیں پر محبت نہیں کرتے. بڑی خوشامد قرآن پڑھ کے دیکھیں, قرآن پڑھ کے دیکھیں. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. محبوب تیرے سامنے آ کے لوگ کہتے ہیں ہم اللہ پر اور آخرت پر ایمان لائے, تیرے سامنے آ کے کہتے ہیں, پر محبوبہ یہ ایمان والے, اللہ کہہ رہا ہے یہ ایمان والے. ایک نے سامنے آ کے اچھے تلفظ سے کلمہ پڑھا ہے, اور اللہ فرماتا ہے محبوب یہ ایمان والا. اور ایک دور یمن میں بیٹھے ہیں, ظاہراً ملنے بھی نہیں آئے, لیکن محبوب نے ٹھنڈی آہ لے کے فرمایا یار مجھے رب رحمان کی خوشبو آتی ہے, تو گھر. اس کی دلیل مسند امام احمد بن حنبل کی ایک مضبوط حدیث پڑھ دوں تاکہ بات یاد رہے. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی پاک نے مجھے یمن کا گورنر بنایا. جب میں جا رہا تھا نا, اللہ کے حبیب نے مجھے کئی نصیحتیں فرمائیں. ان میں سے ایک بات حضور نے یہ فرمائی کہ یاد رکھنا جب بندہ اللہ سے ڈرتا ہے تو اللہ اس کی مدد فرماتا ہے. یہ حضور نے نصیحت فرمائی. فرماتے ہیں جب میں رخصت ہونے لگا نا, ادھر دیکھیں میری طرف, سارا پروٹوکول نا پیروں کا ہی رہ گیا ہے, مریدوں بیچاروں کا بالکل ہی ختم ہو گیا. حالانکہ جو صاحب نسبت جو درویش, وہ میں کبھی کبھی سوچنے لگ جاتا ہوں. میں لاہور میں تھا پرسوں, تو مجھے ایک صاحب نے رکا دے دیا, کہنے لگے جی اس مرید کو سمجھائیں, اس نے لکھا ہوا ہے اپنے رکشے کے اوپر کہ یہ میرے پیر کی دعا ہے. اب پیر کی دعا سے رکشہ تو نہیں نہ ملتا. اور میں نے کہا چل یار اس کی محبت ہے, جو اس کا دل کرے لکھے, تو مہربانی کر لکھنے دے, کیا کیا جا سکتا ہے. سارا پروٹوکول, بھائی کوئی ضروری نہیں ہے کہ پیر کے آنے پہ بھی روڈ بلاک ہو تو پھر وزیر کے آنے پہ بھی بلاک ہو, تو فرق کیا رہ جائے گا. درویشوں کو ضرورت ہے. میں ابھی آپ کو اپنے زمانے کے درویش کی بات بتا رہا ہوں کہ عیدگاہ شریف کا نام بڑا ہے اور قد کاٹ بھی بڑا ہے, لیکن میں چھوٹا آدمی, کوئی میرا تعارف نہیں, کپڑے بھی بڑے پرانے سے. تو میں صبح پہنچا تو سامنے پاک کہاں سے آئے ہو, گجرانوالہ سے آئے, تو وہ خود کھانا لے کے آ گئے. وہ پتہ نہیں, کوئی ضروری تو نہیں ہے کہ کسی کے ساتھ فوٹو ہی آ جائے تو اسی سے پیار ہوتا ہے, کوئی ضروری تو نہیں صاحب. لیکن آپ یقین کریں کہ وہ کھانے میں بھی بڑی لذت تھی, لنگر شریف کا بھی بڑا ذائقہ تھا. لیکن کبھی کبھی رات کو جب یاد کرتا ہوں تو وہ جو اپنے بوڑھے ہاتھوں سے وہ چنگیر اٹھا کے لا رہے تھے نا, اس کی روشنی میرے دل کو ٹھنڈا کر جاتی. وہ بھائی یہ کیفیات ہوتی, کیا ضرورت تھی. بڑے خادم تھے ان کے, کسی کو بھی اشارہ کرتے تو آ جاتا, کوئی مسئلہ تو نہیں ہوتا. یاد رکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کمال تھا کہ حضور چھوٹوں کو عزت دیتے تھے, نوازتے تھے محبوب کریم. حضرت معاذ بن جبل کہتے ہیں میرے نصیب دیکھو, میں یمن جا رہا ہوں, حضور نے گورنر بنایا ہے, اور نبی پاک علیہ السلام مدینے کی سرحد تک مجھے چھوڑنے آئے. حضور چھوڑنے آئے, نبی پاک غلام کا پروٹوکول, نبی پاک چھوڑنے آئے. بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے, اور پھر بندہ مٹ جائے نہ آقا پہ تو وہ بندہ کیا ہے. حضور چھوڑنے آئے, ساری باتیں بتانے کے بعد حبیب نے فرمایا معاذ ایک بات آخری سن لے. یا رسول اللہ وہ کیا؟ فرمایا ہو سکتا ہے جب تو واپس آئے تو تیری میری ملاقات نہ ہو اور تو میری قبر سے گزرے. حضرت معاذ گھوڑے پہ بیٹھے تھے, چھلانگ لگا کے قدموں میں آ گئے, کہنے لگے یا رسول اللہ میں نے گورنری کیا کرنی, مہربانی کریں. جنہ دے دل بر جانی بچھڑن کون روے پھر تھوڑا, یہ سب روگاں دا روگ محمد جس دا نام بچھوڑا. حضور نہیں جانا, یہیں رہنے دیں. تو یہ مسند امام احمد بن حنبل میں حدیث موجود ہے. محبوب نے کندھوں سے پکڑ کے اٹھایا اور سینے سے لگایا, فرمایا معاذ تو جہاں بھی جائے تقوی اختیار کرنا, میرا امتی اگر متقی ہو تو میں اس کے ساتھ ہی رہا کرتا ہوں. شرط یہ ہے کہ پرہیزگار ہو, متقی. حضرت ویسے کرنی سے حضور کو خوشبو آتی. یہاں امتی بات نہیں مانتا, عمل نہیں کرتا, بلکہ تاریخیں دیتا ہے, کہتا ہے نماز روزے آئیں گے تو پھر شروع کروں گا, اور داڑھی جب سارا سر سفید ہو جائے گا پھر رکھوں گا, اور سچ تب بولوں گا جب ساری دنیا بولنے لگ جائے گی, پہلے نہیں بولوں گا. او بھائی آج آغاز کر ابھی سے. حضرت ویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے, بڑا دل چاہتا تھا حضور سے ملنے کو, آئے بھی 2 دفعہ, آپ نے باتیں سنی ہوئی. اماں بوڑھی تھیں, ایک ادھر دیکھو میری طرف, اماں بوڑھی ہو
اور ماں حکم دے دے کہ نبی پاک کے پاس نہیں جانا، ذرا سننا، حضرت ویسے کرنی. یہ داتا گنج بخش علی اجمیری نے لکھا ہے، یہ امام شورانی نے لکھا ہے، یہ تمام ان پہ سیرت نگاروں نے لکھا ہے. کہا بیٹے میں کمزور ہوں، مجھے چھوڑ کے نہ جانا، چھوڑ کے نہ جانا. ایک دن بڑی منت کی، رو پڑے. اماں نے کہا بیٹا جانا، لیکن اگر حضور گھر نہ ہوئے تو تلاش نہ کرنا، میں فالج زدہ عورت ہوں، اٹھ کے چل نہیں سکتی. او بھائی، حضرت اویس کہتے ہیں میں نے دروازے پہ دستک دی. یہ امام شورانی کے جملے. سیدہ عائشہ صدیقہ اندر سے بولی کون ہے دروازے پہ؟ کیا لفظ ہیں، کیا انداز ہے. آج تو مرید بھی ٹیلی فون کرتا ہے، کہتا ہے پیر صاحب تیار ہو جائے، میں پہنچ رہا ہوں، قریب آ گیا ہوں، ذرا ریڈی ہو جائیں. حضرت اویس کرنی دروازے پہ کھڑے، کون ہے؟ بڑی عاجزی، بڑی درویشی. کہنے لگے اماں جی ایک فقیر ہوں، یمن کا رہنے والا ہوں، ایک فقیر ہوں، ایک درویش ہوں، یمن سے آیا ہوں، محبوب سے ملنا ہے. اب وہ تو گھر میں حجرے میں تشریف فرما نہیں ہے، باہر دیکھ لو، مسجد میں یا کسی جگہ تلاش کر لو. حضرت اویس کرنی کی آنکھوں میں آنسو آئے. کہنے لگے وہ آئے تو بتا دینا کہ ایک کرن سے فقیر آیا تھا. یہ امام شورانی کے جملے ہیں. حضرت عائشہ کہتی ہے مجھے بتانا نہیں پڑا، محبوب گھر آئے تو آتے ہی پوچھنے لگے عائشہ کوئی آیا تھا؟ علم غیب رسول کے منکر اس حقیقت کو بھول جاتے ہیں. غیب مانا کہ راز ہے، لیکن راز اپنوں سے کب چھپاتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی آیا تھا؟ حضرت عائشہ نے سوال عرض کی یا رسول اللہ آپ کو کیسے لگا؟ حضور فرمانے لگے کسی کی خوشبو آ رہی ہے. کسی کی، یہ امام شورانی کے لفظ ہے، کسی کی، اگرچہ غالب خوشبو خود محبوب کی ہے، کسی کی خوشبو آ رہی ہے. کہ حضور کرن کا رہنے والا کو فقیر آیا تھا، سلام چھوڑ کے چلا گیا. جناب عائشہ کہتے ہیں حضور کی آنکھوں میں آنسو آئے. میں نے کہا حضور وہ گیا کیوں؟ تو محبوب نے فرمایا اس کی ماں بوڑھی ہے، اس کی ماں. محبوب اگر اماں کے لیے کہتے ہیں چل ٹھیک ہے نا تابی بنے، وہ صحابی نہیں بن سکے، تابی. تو تبلیغ کرنے کیسے چلا جاتا ہے بیمار ماں کو چھوڑ کے؟ تو پیر صاحب کے ڈیرے پہ کیسے پہنچ گیا اماں کو چھوڑ؟ تجھے کس نے اجازت دی کہ ماں باپ بوڑھے تھے اور تو کہے جی میں وہاں جا رہا ہوں، میں نے چلے کرنے ہیں، وظیفے پڑھنے؟ بھئی جب حضرت ویسے کرنی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمت اللہ علیہ آپ نے لکھا ہے کہ وہ جو محبوب کا فرمان ہے نا بخاری مسلم میں، رضا اللہ فی رضا الوالد، فرمایا جس کی والد راضی اس کا اللہ راضی، اور جس کا باپ ناراض اس کا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں 100 ولی، ایک جگہ پہ فرماتے ہیں 1000 ولی ایک طرف بیٹھ کے کہہ دینا کہ یا اللہ اس بندے کو بخش دے، اور اکیلا والد کہہ دینا یا اللہ میرا نافرمان ہے، نہ معاف کرنا. تو فرمایا اللہ اس 100 ولی کی نہیں مانتا، والد کی بات مانتا ہے. اس لیے کہ حضور کا فرمان آ گیا باپ راضی ہوگا تو اللہ. تو میرے بھائی شریعت ایک حقیقت ہے، اس حقیقت کو سمجھے. حضرت اویس کرنی کی زندگی کا ایک پہلو یہ. دوسرا پہلو یہ جو ہے نا بڑی لمبی چوڑی داستانیں، اور بڑا ہمیں شوق ہے تصویروں کا، بڑا شوق ہے. آپ یقین کریں میری طرح کے بہت سارے لوگوں کے پوسٹر چھپتے ہیں، بڑی بڑی تصویریں لگی ہوئی ہیں چوکوں میں. استقبال سب سے اچھا وہ ہے جو قیامت کے دن ہوگا. اگر اس استقبال دیکھیں نا، یہاں ہم سے پہلے لوگوں کے بڑے استقبال ہوئے، پھر بعد میں کیا ہوا؟ چلے گئے وہ لوگ، ہم آ گئے، ہم بھی چلے جائیں گے. مٹی دیں تے مٹی رہنے ہی ایویں کا دی بلے بلے، اج مٹی دے اتے بندیا تے کل مٹی دے تھلے. حضرت ویسے کرنی خیر التابعین ہے، تابعین میں سب سے پہلا نمبر ہے. آپ کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ آپ نا، یہ ہم نہ بتاتے بڑا ہیں، گزرتے گزرتے بتا دیتے ہیں کہ میں تہجد گزار بھی ہوں، گزرتے گزرتے بتا دیتے ہیں کہ مسجد کی جو ٹائلیں ہیں نا وہ میں نے لگوائی ہیں. بس کوئی بندہ مل جائے صحیح جس کو ہم کرامتیں سنا سکیں. میرے جیسے مولوی صاحب بھی بتاتے ہیں، کہتے ہیں جب میرے جیسے اچھے لوگوں کی وہ بھی بتاتے ہیں جب میں مسجد میں آیا تھا تو 30 بچے تھے، اب پورے 80 ہیں. وہ بھی بتاتے ہیں 1.5 صف ہوتی تھی نمازیوں کی. اب بھائی چھوڑو، اگر بچے پڑھاؤ گے تو اللہ راضی ہوگا. کو بتانے کی بات ہے، کو ذکر کرنے کی بات ہے. یہ اللہ رسول کا راز ہے، اس کا ذکر نہیں کیا جاتا. خواجہ اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو چھپا کے رکھا ساری زندگی. اماں جب انتقال کر گئی نا خواجہ ویسے کرنی کی، والد پہلے جا چکے تھے، والدہ انتقال کر گئی تو کسی ایک جگہ ٹھکانہ نہیں رکھا حضرت ویسے کرنی. میری باتوں کی سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات؟ کیوں بھلا؟
یہ کئی دفعہ جو نعرے شارے ہوتے ہیں یہ بڑی خرابی کر جاتے ہیں، اصل کام رہ جاتا ہے۔ دست بوسی کرنے والے کئی دفعہ اتنا دور لے جاتے ہیں کہ انسان کے اپنے وظائف پیچھے رہ جاتے ہیں، کئی دفعہ مشکلات ہوتی ہیں۔ اس لیے صوفیاء میں ایک ملامتی گروہ ہے، ملامتی، داتا صاحب نے اس کو لکھا ہے اور اس کا تذکرہ قرآن نے کیا، جو جاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم۔ فرمایا اللہ کے کچھ بندے ایسے ہیں جو اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں اور جب لوگ انہیں برا کہتے ہیں تو اس کی پرواہ نہیں کرتے۔ ملامتی گروہ جو کہتے ہیں کہ لوگ اگر تھوڑا سا ہم سے الرجی کریں گے تو ہو سکتا ہے، دیکھیں نا جب آپ کو کوئی برا کہتا ہے تو نفس دبتا ہے، کہتا ہے تو کچھ بھی نہیں۔ حضرت باجزید بستامی سلطان العارفین رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں رمضان شریف کا مہینہ تھا تو میں گزر رہا تھا بستان کے بازار سے، لوگ دکانوں سے اٹھ کے مجھے ملنے آنے لگے تو میرا نفس مجھے کہنے لگا باجزید اتنی شان تو آج بادشاہ کی بھی نہیں جتنی تیری ہے، میں کاروبار چھوڑ کے تو نہیں آتا۔ کہتے ہیں اسی لمحے وہ جو میری روحانی ترقی تھی وہ روک گئی، میں پریشان ہو گیا کہ میں نے لوگوں کی تعریفوں کو بڑا سمجھ لیا۔ کہتے ہیں کھجوریں تھی ریڈی، پتہ رمضان میں کھجوریں بڑی بکتی ہیں، کہتے ہیں میں آگے بڑھا، لوگ سلامیں لے رہے تھے، ایک کھجور اٹھا کے نہ کھائی نہیں، اٹھا کے نہ منہ میں رکھ لی، صرف منہ میں۔ لوگ کہنے لگے دفع کرو یہ بھی کوئی بندہ ہے، اس نے روزہ ہی نہیں رکھا پیر ہو کے۔ کہتے ہیں لوگوں نے ملامت کی تو میرا نفس کچلا گیا۔ جب کوئی آپ کو برا کہتا ہے نا، پھر جو سجدے میں رونے کا مزہ آتا ہے، وہ تعریف کے وقت سجدہ ہوتا ہے کبھی؟ اقبال کہنے لگے نہ بچا بچا کے تو رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ، یہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں۔ فرماتے ہیں میں کھل کے رویا اللہ کی بارگاہ میں، بندے سارے۔ بابا بلے شاہ صاحب فرماتے ہیں ایک دن میرا بھی دل کیا تھا کہ میں اعتکاف کروں پر قصور سے نکل جاؤں، کچھ پیر کہہ کے ہاتھ چومتے ہیں، کچھ سید کہہ کے۔ فرمانے لگے اٹھ بلے آ، چل اوتھے وسیے اور جتھے وس دینی سارے انے، نہ کوئی ساڈی ذات پچھانے تے نہ کوئی سانو مننے، چلو چلیں وہاں جا کے بیٹھتے۔ حضرت اویس کرنی کا یہ کمال رہا، اس طرح حضرت بایزید نے کھجور رکھ لی، لوگ برا کہنے لگے، چھوڑ کے چلے گئے۔ فرماتے ہیں جو مزہ اس دن سجدوں میں آیا نا، تھوڑا آگے جا کے میں نے کھجور باہر نکال دی، روزہ بھی نہیں ٹوٹا۔ میرا خادم کہنے لگا حضور یہ کیا کیا؟ فرمانے لگے رب کے قریب ہونے کا ایک طریقہ اختیار کیا ہے، یہ بھی ایک طریقہ ہے اس کے قریب ہونے کا۔ پیار صرف سامنے رہ کے نہیں ہوتا، بن دیکھا پیار بھی بڑا شاندار ہوتا ہے، بڑا ہی شاندار ہوتا ہے۔ میرے محبوب نے اس کو بیان کیا، حبیب پاک سید عالم میرے حبیب رحمت علیہ السلام فرمانے لگے اپنے صحابہ سے، تم نے مجھے دیکھ کے کلمہ پڑھا تمہیں ایک مبارک، اور جو بن دیکھے میرے نام پر جانے دیتے ہیں انہیں 7 بار مبارکباد۔ حضرت اویس کا او یار دیکھیں نا، ایک معنی میں حضور نے یہ بھی بیان کیا، ابو داؤد میں موجود ہے۔ محبوب فرمانے لگے صحابہ سے بتاؤ کامل ایمان کس کا ہے؟ کہ یا رسول اللہ نبیوں کا۔ فرمایا ان پر تو وہی آتی ہے، یہ ایک معنی میں ہے ورنہ کامل ایمان انہی کا ہے۔ فرمایا بتاؤ کامل ایمان کس کا؟ کہ یا رسول اللہ صحابہ کا، ہمارا۔ نبی پاک نے فرمایا تم نے تو درختوں کو سجدے کرتے دیکھا ہے، ڈوبے ہوئے سورج کو واپس آتے دیکھا ہے، چاند ٹوٹتے دیکھا ہے، کہ حضور پھر فرشتوں کا۔ فرمایا وہ تو اللہ کے عرش کے پاس رہتے ہیں۔ کہ یا رسول اللہ ہماری پھر بس ہو گئی، آپ بتا دیں کامل ایمان کس کا ہے؟ تو محبوب نے فرمایا کامل ایمان ان کا ہے جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہوگا، جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہوگا، اور لفظ حدیث کے دیکھا نہیں ہوگا، پر ان کی خواہش ہوگی اگر ایک دفعہ جلوہ نظر آئے تو وہ ہر چیز قربان کرنے کو تیار، ان کی یہ خواہش ہو۔ حضرت اویس کرنی نے ہمیں بتایا کہ جو بن دیکھا پیار ہے نا، بن دیکھا، جس نے دیکھا نہیں پر اس کی یاد میں تڑپتا، دیکھا نہیں پر اس کی مالا جپتا۔ حضرت ابو ذر غفاری نے پوچھا تھا، ترغیب و ترہیب میں حدیث ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ لوگوں سے ہم محبت کرتے ہیں پر ہم ان سے ملے نہیں، ہمارے عمل بھی ان جیسے نہیں، حضور اس محبت کے عوض کچھ ملے گا؟ تو محبوب نے فرمایا اللہ محبت کرنے والوں کو جنت میں جمع فرما دے گا، اللہ جمع کر دے گا۔ لیکن کبھی کبھی نہ انہیں اعزاز دینا پڑتا ہے، یہ رب رسول کا اپنا ایک انداز کرم ہے، مجبوری نہیں کسی بات کی لیکن انداز کرم ہے۔ ان لوگوں کو شانیں دی جاتی ہیں دنیا میں،
تاکہ کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ دنیا میں ان کا اعزاز کوئی نہیں، انہیں بڑے بڑے رتبے ملتے ہیں، انہیں نوازا جاتا ہے۔ حضرت اویس چھپے رہے، آئے نہیں، لیکن محبوب نے انہیں ظاہر کرنا پسند فرمایا۔ نبی پاک نے ظاہر کرنا، تو اگر محبوب ہی ظاہر کرنا پسند کرے پھر ہو جانا چاہیے، پھر ظاہر اگر وہ پسند کرے تو پھر ظاہر جیم جان دا کچھ وسا نہیں ہوں، جان یار نو دے تے شاد ہو جا، اس دل دے ہیں فساد سارے، دل دلبر نو دے تے آزاد ہو جا، جو رکھے آباد تے رو وس دا تے جدو کرے برباد برباد ہو جا، جو رکھے آباد تے رو وس دا تے جے کر کرے برباد برباد ہو جا۔ بلکہ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مولا علی شیر خدا اور حضرت عمر فاروق، بندے بھی حضور نے وہ چنے جو سرخیل ہیں دونوں، مولا علی فاروق اعظم امیر المومنین، دونوں کو بلایا اور بلا کے فرمایا یہ میرا جبہ لے جاؤ اور میرے بعد، میرے وصال کے بعد وہاں جانا کرن میں تمہیں اویس ملے گا، اسے میرا جبہ دینا۔ اور دیکھو کیا خوبصورتی ہے لفظوں میں، یہ بات ان کی شان کو کہاں سے کہاں لے گئی۔ محبوب فرمانے لگے اسے کہنا میری امت کی بخشش کی دعا کرے، اسے کہنا میری امت کی بخشش کی۔ حضرت علی المرتضیٰ کا رتبہ بھی ان سے زیادہ ہے، جناب عمر کا رتبہ بھی، اس کا مطلب ہے بڑا بھی چھوٹے سے کبھی کبھی دعا کے لیے کہہ سکتا ہے کہ یار میرے لیے دعا کر دینا۔ نبی کریم علیہ السلام نے جبہ دیا، جبہ دے کے بھیجا۔ حضرت عمر گئے ملنے، جناب مولا علی گئے، جا کے پوچھا وہ کدھر ہے، کہا وہ دیوانے سے ہیں، گھومتے رہتے ہیں۔ جب ملاقات ہوئی تو حضرت اویس کرنی دوڑے آئے، جناب عمر کہنے لگے آپ کا نام اویس ہے؟ کہنے لگے ہاں عمر فاروق میرا نام اویس ہی ہے۔ پھر آگے بڑھ کے کہنے لگے علی آپ کی طبیعت مبارک کیسی ہے؟ پھر وہ جبہ وصول کیا، کہا محبوب نے کہا تھا امت کے لیے دعا کرنا، تو حضرت اویس نے فوراً سر سجدے میں رکھ دیا۔ اور داتا صاحب حدیث لائے ہیں، محبوب فرمانے لگے اللہ تعالیٰ بنو کلب کے قبیلے کی بکریوں کے بالوں کی تعداد کے مطابق اویس کرنی کی دعا کی برکت سے میری امت کو جنت میں داخل کرے گا۔ اتنا بڑا اعزاز، اتنا بڑا اعزاز۔ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے دعا کی، پھر واپس لوٹے۔ یہ تو داتا صاحب کی بات ہے۔ اب اگلے جملے حضرت محدث بہاولپوری نے ایک ذکر اویس نام کی کتاب لکھی ہے، حضرت علامہ فیض احمد صاحب اویسی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے لکھا ہے کہ حضرت عمر فاروق اور مولا علی جب مل رہے تھے نا تو ایک تیسرے شخص نے کہا کہ اویس ان کی زیارت کر لو جنہوں نے حضور کی زیارت کی، ان کی زیارت کر لو، چلو آپ حضور کی زیارت نہیں کر سکے تو زیارت کر لو۔ تو حضرت اویس کرنی اٹھ کے قریب گئے تو جناب علی المرتضیٰ اور جناب عمر سے کہنے لگے حضور کی داڑھی مبارک میں کتنے بال سفید تھے؟ زیارت تو نہیں کی، داڑھی میں کتنے بال؟ انہوں نے یہ نہیں کہا ہمیں پتہ نہیں، کیونکہ سوال دوسرے کا تھا۔ ان دونوں کا سوال یہ نہیں کہا ہمیں پتہ نہیں، باقی کتابوں میں الفاظ اور ملتے ہیں، میں وہ والی بات بیان کر رہا ہوں جس میں ادب زیادہ پایا جاتا ہے۔ کہا کتنے بال سفید تھے؟ تو یہ نہیں فرمایا مولا علی اور جناب عمر نے کہ ہمیں پتہ نہیں، کہنے لگے ویس آج آپ ہی بتائیں گے کتنے سفید، آج آپ ہی بتائیں کتنے ہیں۔ تو حضرت سیدنا اویس کرنی کہنے لگے محبوب کی داڑھی مبارک میں 17 بال سفید تھے، 17 بال سفید تھے، یہ ان کی زیارت کا حال۔ حضرت اویس کرنی نے ہمیں بتایا کہ دور رہ کے اطاعت صحیح کرنا، تمہارا ذکر دربار رسول پہ بھی ہوگا اور دربار خدا بندی پہ بھی ہوگا۔